اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو حضرت سید شاہ یقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اور قدیمی زمانے کے بزرگ گزرے ہیں 1140 ہجری کے، انہوں نے شاہ یقیق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، بیمار لوگ ضرور دیکھیں۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ یقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ سرزمین سندھ کے بہت بڑے ادیب، محقق، مورخ میر علی شیر کانا ٹھٹوی اپنی مشہور تصنیف تحفۃ الکرام میں آپ کے حضرت شاہ یقیق بخاری کے مزار اقدس کی نشاندہی کرنے کے بعد یوں رقم تراز ہیں کہ آپ کے مزار اقدس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی ہے اور بیماروں کے لیے ایک شفا خانہ ہے، شفا خانہ ایک کرامت ہے۔ یہ مصنف 12ویں صدی ہجری یعنی 1140 ہجری کے ہیں۔ مشہور بزرگ تحفۃ الطاہرین کے مصنف شیخ محمد اعظم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں یوں تحریر فرماتے ہیں، آپ بھی 1140 ہجری کے ہی بزرگ گزرے ہیں۔ ترجمہ: اہل امراض 40 روز پابندی سے آپ کے مزار اقدس کی زیارت کرتے ہیں تو ہر قسم کے مرض سے نجات پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کرامت: ایک دفعہ ایک شخص کی انگلی پر پھوڑا نکل آیا، اس نے بہت علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر انگلی کٹوانے کا مشورہ دیا گیا تاکہ اس میں موجود زہریلے اثرات باقی جسم کو متاثر نہ کریں۔ وہ شخص شاہ یقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ میری انگلی میں سے پھوڑا ختم ہو جائے اور مجھے اس موذی بیماری سے شفا مل جائے۔ آپ نے اس آدمی کی انگلی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کہاں ہے پھوڑا؟ آدمی نے کہا، شاہ صاحب پٹی کے نیچے۔ جب پٹی کھول کے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس کی انگلی بالکل ٹھیک تھی۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے انہیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ نہ تو بابا نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کچھ کیا، انگلی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، خدا کا شکر کرو، اس نے تمہارا روگ ختم کر دیا۔ وہ شخص فوراً مسلمان ہو گیا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ محمد طفیل احمد ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ زندگی میں ہند کی طرف کچھ کے علاقے میں قصبہ سرخ پور کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے۔ آپ کا جوتا باہر تھا، ایک جوتا چور آیا اور آپ کا جوتا پہن کر فرار ہونا چاہا، لیکن جوتا پہنتے ہی اس کی کایا پلٹ گئی۔ چوری کا خیال دل سے جاتا رہا اور جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہو گیا، دل سے شر جاتا رہا۔ دوسرا چور آیا، اس نے جوتا بغل میں دبایا اور جانا چاہا، لیکن جوتا بغل میں دباتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، وہ بھی جوتا رکھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ دونوں چور بابا کے آگے دو زانوں ہو کر معافی مانگنے لگے اور تائب ہو کر بابا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بینائی لوٹ آئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنی گھر والی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ بابا میں اکیلا گھر کا خود کمانے والا ہوں، اچانک میری آنکھوں کی بینائی بیماری کی وجہ سے جاتی رہی، یہاں تک کہ اب میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ مجھے میری بینائی واپس مل جائے تاکہ میں اپنی اولاد کے لیے کما سکوں۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ سیدھا جا،
सामने एक दरख्त है, हाथ लगा के आ। वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरख्त की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक खड्ड थी, उसमें जा गिरा। जब वहां से उठा तो उसकी आंखें ठीक थी और भागता हुआ वापस बाबा के पास आया और खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ घर गया। ए आशिकाने औलिया कराम, शाह यकीक बुखारी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर आज से नहीं बल्कि सदियों से रूहानी इलाज जारी है, फैज़ान जारी है। कैंसर का मर्ज दूर हो जाता है, जादू जिन्नात और दीगर बीमारियां दूर हो जाती हैं। शिफा अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की है। जो भी बीमार हजरात हैं, शाह यकीक बुखारी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर ज़रूर हाज़िरी दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फैज़ मिलेगा और ख्वाब में बशारतें भी होती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मालूमात, ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ए आशिकाने औलिया कराम, शाह यकीक बुखारी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत सखी बुजुर्ग हैं। जो बीमार हजरात उनके मज़ार पर आकर क़याम करते हैं, उन्हें ख्वाब में बशारत दी जाती है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो मुतमईन हो कि यहाँ उनका रूहानी इलाज हो रहा है। और साथ ही थोड़े से फासले पर जलाली बाबा का मज़ार है और ये दोनों बुजुर्गान दीन बहुत बड़े आला रुतबे वाले बुजुर्ग हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मुख्तसर सी मालूमात पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।